علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطروبہ اسماعیل اور دی وومن ہیلتھ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، خواتین کے مسائل، جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی، شعور پیدا نہیں ہوگا، خواتین اپنے مسئلے کسی کو بتا نہیں سکتی ہیں، اور اگر آپ کسی سے مسئلہ شیئر نہیں کر سکتے یا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس مسئلے سے دوچار ہیں، تو آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماہواری۔ ماہواری کیا ہے؟ ماہواری ہر 8 سال کی عمر سے لے کر 17 سال کی لڑکی کا جب بالغ پن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی نظام ہے جس میں ہمارے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے، جس کی مدت یا دورانیہ 3 دن سے 7 دن تک ہوتا ہے۔ اب ماہواری 7 دن پہلے بھی آ سکتی ہے، 7 دن بعد بھی آ سکتی ہے۔ جو ٹوٹل سائیکل ہے وہ ہمارے پاس 28 دن سے لے کر 35 دن کی سائیکل ہوتی ہے۔ اب میں نے اس موضوع کو اس لیے چوز کیا کہ ہم سب خواتین، لڑکیاں، بچیاں سب اس دور سے گزر کے آگے آتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جسم کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ماہواری آتی ہے، شروع کے اوائل سال میں 2 سے 3 سال ماہواری کی بے ترتیبی ہوتی ہے، جو کہ بالکل اگر اس میں زیادہ خون نہیں جا رہا یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بالکل نارمل بات ہے، جو کہ بچیوں کو ہوتی ہے۔ جب ماہواری آتی ہے، ہمارے پاس خواتین آتی ہیں اپنی بچیوں کو لے کر کہ بھئی ڈاکٹر صاحبہ میری بچی کو تو 6 مہینے پہلے ماہواری آئی تھی، اب نہیں آ رہی، تو یہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ شروع کے 2 سالوں میں آگے پیچھے ہونا یہ معمول کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جسم بھی آپ کا یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم کو سمجھ آنے لگتی ہے، تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ اب ماہواری کے دنوں میں، ایک تو میں نے آپ کو ماہواری کے بارے میں بتایا، اب ہم بات کریں گے کہ ماہواری کے دنوں میں کیا کیا پریشانیاں کسی بھی لڑکی کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اب اس کے اندر درد کا ہونا، جس میں پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، یہ سب نارمل ہے اگر کسی کی برداشت کے قابل ہے۔ کچھ خواتین میں یا لڑکیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی رسولی کا مسئلہ ہے، انفیکشن ہے، ان میں درد زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم پھر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ پرائمری ڈسمینوریا وہ کیا ہے، کہ اس میں تکلیف شروع کے 1-2 دن میں رہتی ہے اور اس کے بعد اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری ڈسمینوریا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف وجوہات کے بنا پر ماہواری کے دنوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اب ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، ان دنوں میں سب لڑکیوں کو میرا یہ میسیج ہے، سب خواتین کو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ نے اپنی ہائیجین کا بہت اچھا خیال رکھنا ہے، آپ اپنے ڈائٹ کا بہت اچھا خیال رکھنا ہے۔ ہائیجین سے مراد کہ جو آپ پیڈ یوز کر رہے ہیں، کپڑا کا تو دور ہے نہیں، اگر کوئی خاتون ایسی سن رہی ہیں جو کہ کپڑے کا استعمال کرتی ہیں تو میرا یہ آپ کے لیے میسیج ہوگا کہ آپ پلیز جو بھی سینیٹری پیڈز ہیں ان کا استعمال کریں، کیونکہ کپڑے سے جراثیم، بچے دانی کو مزید انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو پیڈز آپ یوز کریں وہ ہر 4 سے 6 گھنٹے میں آپ نے لازمی تبدیل کرنا ہے، بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس سے پھر مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہے۔ ظاہر ہے 80 ml تک ہمارے میڈیکلی وہ آپ کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے، تو آپ کو کمزوری بھی محسوس ہوگی، یہ سارے مسائل ہوں گے، تو بہتر ہے آپ کی خوراک اچھی ہو۔ اگر کچھ ایسی بچیاں ہیں جو بہت کمزور ہیں یا جو درد برداشت نہیں کر پا رہی یا خون زیادہ جا رہا ہے، تو آپ پلیز وزٹ کریں۔ میں مرشد ہاسپٹل میں صبح 8 سے 4 بجے تک ہوتی ہوں، آپ پلیز OPD وزٹ کریں تاکہ جو بھی سپلیمنٹس ہیں یا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ اب ایک خاتون کی پوری زندگی میں ماہواری کا چکر ہے، کیونکہ ہم جب بالغ ہوتے ہیں، جب سے لے کر 50 سال کی عمر تک ہمارا زندگی کا سارا سفر، ہماری شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، ہمارے ماں بننے کا عمل، یہ سب اس ماہواری سے جڑا ہوا ہے۔ اب کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بلوغت کی عمر پر پہنچنے کے بعد بھی ماہواری نہیں آتی، تو اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک طرح سے یا تو بچے دانی کے منہ سے راستے کا بند ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام اندر موجود ہے، بچے دانی موجود ہے، انڈے دانی موجود ہے، اخراج بھی ہو رہا ہے خون کا، لیکن آگے کوئی رستہ بند ہے جس کو ہم سیپٹم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، یا پھر امپرفوریٹ ہائمن، کہ ہائمن میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو سکے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ماہواری نہ آئے، یا پھر کچھ جنیاتی مسائل یا اندر سسٹم کا موجود ہی نہ ہونا، کہ بچے دانی بھی نہیں ہے، انڈے دانی بھی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مختلف وجہ ہو سکتی ہیں، مختلف
قسم ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ایسی خاتون جن کی بچیوں کو ماہواری 18 سال کی عمر تک پہنچنے پر بھی نہیں آئی ہے وہ ضرور ہمیں آ کے دکھائیں تاکہ مسئلہ دیکھا جا سکے کہ مسئلہ کدھر ہے. اب یہ ہو گیا ماہواری کا نہ آنا. کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو ماہواری آنے کے بعد بہت زیادہ آنا، یعنی وہ شروع کے اوائل سال نہیں جس میں ماہواری اپنے جسم کے ساتھ ترتیب دے رہی ہوتی ہے، وہ نہیں، بعد کے میں اگر کوئی خاتون ہے جن کو ماہواری مہینے میں 2 بار آنا، 3 بار آنا یا بار بار آنا، تو اس کے لیے پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. اس میں مختلف وجہ ہوتی ہیں، یا تو رسولی کا موجود ہونا، انڈے دانی، بچے دانی، پھر وہ مختلف وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو ماہواری نہ آنا، اور اگر وہ کوئی مانع حمل کا کوئی طریقہ بھی استعمال نہیں کرے تو اس میں تو ہمارا جو زیادہ چانس جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ کہیں حمل نہ ہو گیا ہو. بہت ساری خاتون ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ حمل نہیں ہے لیکن مجھے 4 مہینے سے ماہواری نہیں آئی ہے. تو اس کے لیے ہم پیشاب ٹیسٹ کرواتے ہیں، بیٹا HCG ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حاملہ خاتون ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہماری پوری زندگی ماہواری کے گرد گھوم رہی ہے. تو کوئی بھی ایسی خاتون جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ، آپ بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنی امی کو، والدہ کو، بڑی بہن کو آپ ضرور ان سے مشورہ کریں اور ہمارے پاس ضرور آئیں، کیونکہ جو لڑکیاں جن کو ماہواری کے مسائل ہیں ان میں آگے چل کے حمل پیدا کرنے کی صلاحیت ذرا سی کم ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کی ماہواری ترتیب میں ہے، ہر مہینے انڈا بن رہا ہے، ہر مہینے ماہواری آ رہی ہے، تو آپ کا نظام بالکل درست چل رہا ہے. اگر اور کوئی وجوہات نہیں ہیں انفرٹیلیٹی کی، تو جو لڑکیاں ہیں جن کو یہ مسئلے درپیش ہیں آپ ضرور ہمارے پاس آئیں اور آپ آ کے اپنا علاج ضرور کروائیں تاکہ بر وقت علاج ہو سکے اور اس کے بعد آپ آگے کی زندگی اچھی گزار سکیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری خواتین آج کے دور میں بھی اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ اس خاتون کو ماہواری ہے تو شروع کے دنوں میں آپ نے نہانا نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے جسم کا، اپنی ہائیجین کا بہت اچھا خیال رکھنا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ماہواری بند ہوتی ہے، نہ زیادہ ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ جسم میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ نہانا نہیں ہے، گرم چیزیں زیادہ کھانی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا. ایسا یہ سب مت ہے. اس میں کوئی سچائی یا کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. اس میں آپ نے اپنی ہائیجین کا اچھا خیال رکھیں، آپ اپنی ڈائٹ کا بہت اچھا خیال رکھیں. ظاہر سی بات ہے ایک جسم سے لاس ہو رہا ہے، ساتھ میں آپ کے تکلیف بھی ہے، آپ کو درد بھی ہے. آپ کی جتنی ڈائٹ اچھی ہوگی آپ اتنے اچھے سے ان سارے دنوں کو گزار سکتے ہیں. ایک نارمل ہیلدی جیسے ایک لائف گزرتی ہے آپ ویسے گزار سکتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو آفس سے چھٹی کرنا یا آپ اسکول سے چھٹی کرنا، کالج نہ جانا کہ بھئی شروع کے دن ہے، ماہواری میں تکلیف زیادہ ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے ہم سے رجوع کریں، آپ میڈیسن لکھوائیں، لیکن ان دنوں کو بھی ایک نارمل تصور کیا جانا چاہیے. میرا سب کو یہ میسج ہے کہ آپ اپنی باڈی کو سمجھیں، اپنی مینسٹرل سائیکل کو، اپنی ماہواری کے ایام کو سمجھیں. ایک اور مسئلہ مجھے ابھی ایسے یاد آیا کہ بہت ساری خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں، حمل کے لیے خود کو وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، پریگننٹ ہو کے آتی ہیں، ان کو اپنی لاسٹ مینسٹرل سائیکل کی ڈیٹ یاد ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ سارا مینیج کرنا، کیونکہ ہمیں جب تک ماہواری کی آخری تاریخ نہیں پتہ، ہمیں دن گننے میں حمل کی مدت کب پوری ہوگی، بچہ چھوٹا تو نہیں ہے، بچہ بہت بڑا تو نہیں ہے، اس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو ساری لڑکیاں اب آج کے دور میں تو اتنا ایڈوانس زمانہ آ چکا ہے، تو آپ پلیز اپنی باڈی کو سمجھیں، آپ اپنی ڈیٹس یاد رکھیں تاکہ آپ بر وقت آگے آپ کو نیکسٹ سائیکل میں کبھی بھی کسی بھی دن اگر پیریڈس آتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے یہ دن ہے تو آپ پہلے سے اپنی تیاری کر سکتی ہیں. تو آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. جس بھی خاتون کو، جس بھی لڑکی کو کوئی میسج ہے یا آپ چاہتے ہیں میں کس موضوع پہ بات کروں، کوئی بھی آپ کو سوال ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھنا نہ بھولیے دی وومن ہیلتھ شو ہوم HD چینل پر، اور ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو.